बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो से खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज जो हमारे मौजू हैं उसमें PTI बिलाखिर डस्का की शिकस्त का बदला लेने में कामयाब होगी। इमरान खान ने अमेरिका और अफ़गानिस्तान की क़यादत को जुर्रतमंदाना जवाब दिया है और अमरीकियों और अफ़गानियों दोनों को शटअप कॉल दी है। इसके बाद जो इस्लामाबाद में हुआ है, बारिश सैलाब की शक्ल अख्तियार कर गई, वो आपके सामने है। और सबसे आखिर ये है कि नैब ने परवेज़ खटक, आज़म खान को क्लीन चिट दे दी है मालम जब्बा के केस में। जी देखिए जी, जब अपोजिशन जो है वो जो बाई इलेक्शंस जीती तो उस वक्त धांधली नहीं हुई। अब PTI जीत के धांधली हो गई। किसने नहीं कहा? सर अभी आएगा, नहीं आएगा तो सही, लेकिन आएगा। आप अभी तक किसी ने नहीं कहा। अभी तक नहीं कहा है। सुबह आप देखेंगे ये SOP है, ये हमारी SOP है इलेक्शंस की 70 से लेके आज तक। लेकिन यहाँ देखें 30 आपने हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस रखे और उसके बाद 6 सेंसिटिव रखे। दिस आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिव? पूछना पड़ेगा ना, ये पूछना पड़ेगा। बिल्कुल, ये किस बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ये इसको एस्टैब्लिश करती है। और एक और चीज़ मैं आज ज़रूर कहूँगा यहाँ, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, कि यहाँ जो मिनिस्टर भी रही हैं, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने रिज़ाइन किया। एंड क्यों जावेद, शी विल टेक फुल क्रेडिट फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड। Yes, she deserves. And she deserves it. लेकिन खान साहब, इससे पहले कि आप उसको उनकी तारीफ़ें करें, ये इलेक्शन में पोजीशन ऐसी है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसको मिले 53,471 और PTI को वोट मिले हैं 60,588। ये वोट अगर अब तक के सब गैर सरकारी नताइज हैं, अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो 7,117 वोटों की लीड है PTI। तो एक बात तो तय होगी ना खान साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद और फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद और फिर सियालकोट के इलेक्शन के बाद एक बात तय होगी कि ज़िद और मुज़ाहमत का बयानिया हो, चाहे वोट को खुद इज़्ज़त ना देने और दूसरों से इज़्ज़त डिमांड करने का बयानिया हो, उसको तो अवाम ने बुरी तरह फेल डिक्लेयर कर दिया है। और यही वो बात थी जिसके लिए PMLN की पार्टी बार बार पिछले 6 महीने से अपने पार्टी कायद से इल्तजा कर रही थी कि जनाब ये मज़ाहमत और ज़िद को छोड़ें, थोड़े से फ्लेक्सिबल हों, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में और दुनिया की सियासत में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं होता। और एक और बात ऐड कर दूं, देखें ना, आपने शहबाज शरीफ को भी इग्नोर किया, मरियम साहबा ने एक बात कह के बात ख़त्म कर दी कि जी जहाँ शहबाज साहब होंगे मेरी ज़रूरत नहीं है, जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ शहबाज साहब की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये वो बातें हैं जहाँ वो अपने आप को डिक्टोरियल डिक्लेयर करना चाहती हैं और उस चीज़ को अवाम ने बुरी तरह रद्द किया। ना हमजा शहबाज जब से जेल से आए मुझे बताएं किसी जगह पॉलिटिकली एक्टिव हुए। तो आज मैं समझता हूँ कि मरियम अपना शहबाज शरीफ का बयानिया और हमजा शहबाज की पॉलिटिकल स्किल की जरूरत है PMLN को, अगर उन्होंने अपनी पार्टी को दोबारा चलाना है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हर पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाने का, अपना मैनिफेस्टो खुद बनाने का इख्तियार हासिल है। ये शेख रशीद साहब हों या और दूसरे PTI के हमारे साथी हों, वो कब से इसमें से मीम, किसी में से शीन, किसी में से नून, किसी में से काफ निकाल रहे थे, वो अभी तक तो निकली नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल से इस बहस को तूल देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन खामोश तो हो गई ना। नहीं, मैं अर्ज़ कर देता हूँ ना, क्योंकि PMLN में जब तक नवाज शरीफ के साथ चल रहे हैं वही होगा जो नवाज शरीफ चाहता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि नून लीग के लिए अलबत्ता ये लम्हा फ़िक्रिया इसलिए है कि जो ऐसा कि आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद आज़ाद कश्मीर एंड नाउ सियालकोट, 3 PTI की विक्ट्रीज़ हैं, इनकी 3 डिफीट्स हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग वेयर। आई एग्री विद यू ऑन दैट। मगर सबसे बड़ा मसला जिसकी तरफ इशारा किया PJ ने, वो है कि व्हेन विल वी लर्न टू बी ए गुड लूज़र और ए ग्रेसफुल लूज़र इन अदर टर्म्स। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सियासत का वो मिसिंग लिंक है कि जब तक ये नहीं वापस आएगा, हम ये नहीं सीखेंगे, हमारी सियासत रिस्पेक्टेबल नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें सिर्फ एक मैं कहूँगा कि इमरान खान जो इसी बात की तरफ जब वो अपोजिशन में थे तो आपको याद होगा यही बात करते थे जो PJ बात कर रहा है। बट पॉइंट इज कि उन्होंने इसी सियासत से
टॉलरेंस को खत्म किया। नहीं, देखिए हाँ, खान ने one- उसी one- टॉलरेंस को just खत्म half a किया sentence. जिसकी वजह से एक मिनट। आज ना खुद इमरान एक खान मिनट, कबूल करते हैं ना अपोजिशन दो तीन मिसालें सामने आई हैं। एक तो ये है कि नवाज शरीफ ने आज तक किसी दूसरे नाम से इमरान खान को नहीं पुकारा है। एग्री, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हमेशा हैं। कहता है इमरान साहब। बेहतरीन बात की। मरियम नवाज ने एक अच्छी रवायत कायम की कि पीटीआई और बिलावल भुट्टो ने क्या कुछ नहीं कहा उसके बारे में, बट शी डिडंट स्पीक ए वर्ड अगेंस्ट। और गंडापुर ने, ठीक है, गंडापुर ने क्या नहीं कहा, ये भी एक अच्छी रवायत है, इसको भी पनपना नहीं जी, चाहिए। एक और जो चीज़ जो मैं समझता हूँ एज़ फार एज PMLN इज़ कंसर्न, PMLN मरियम नवाज शरीफ तो है ही हैं, शहबाज शरीफ एंड हमजा पे डिपेंड नहीं करती। PMLN इज़ अ बिग पोलिटिकल पार्टी। इसके अंदर बाकी लीडर्स को भी आना चाहिए, बिकॉज ये जो इम्प्रेशन आ रहा है कि ये तीन ही हैं पोलिटिकल पार्टीज के अंदर, दैट इज़ अ बैड इम्प्रेशन। No. Why was Hakan Abbasi made the prime आपके minister? पॉलिटिकल Who says सिस्टम that? नहीं, No, वो है अभी, इसी नवाज शरीफ ने बनाया था ना। पार्टी इज इन ट्रबल राइट पीजे आपके पॉलिटिकल सिस्टम का यही तो सबसे बड़ा डायलमा है पीजे कि जिनकी पॉलिटिकल कारपोरेट कंपनीज हैं वो किसी और को आगे आने ही नहीं देती। पीजे मीर साहब, जावेद साहब और बुखारी साहब, मैं ये समझता हूँ कि उस्मान डार कामयाब हुआ है। उस्मान डार मुसलसल अपनी जो पोजीशन है उसको बचाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए काम कर रहा था। उसने टाइगर फोर्स बनाई, बहुत कुछ करता रहा, एक्टिव रहा। एक बात मुझे पहली दफ़ा तब खदशा हुआ था जब ज़िमनी इंतखाब वज़ीराबाद में हुआ। वज़ीराबाद के ज़िमनी इंतखाब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जीता, लेकिन एक बात का ख्याल नहीं किया कि 2018 में पीटीआई को जितने वोट मिले उस ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई को ज़्यादा वोट मिले, और वो एक घंटी Could be an थी, alarm. वो Could be एक an alarm. घंटी थी कि जो वोटर है उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। हाँ वो तादाद 7,000 हो, लेकिन हो रहा है जिस रिजल्ट है। नून दूसरा 30,000 से जीती थी, यही सीट। दूसरा ये जो फैमिली है, विरो फैमिली है, जिनका ये नौजवान आज आ रहा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली की थी और मेरे ख्याल 20 साल से वहाँ की पॉलिटिक्स पे उछाई थी। एक और जो उनसर आ रहा है जिस पे हमें गौर करना पड़ेगा, पीछे आपको भी और बुखारी साहब आपको भी, वो है पैसे का खेल। ये एक नया उनसर मैंने देखा, ये जो इलेक्शन हुआ सियालकोट में, जिस आदमी को टिकट मिला उसकी वजह से तल्लक तो सियासी तौर पे काफ लीग से था, वाले साहब काफ लीग में थे, ये आदमी आया। साहब आपको ये अभी भी एक है। सेकंड, ये जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं 2018 से लेके गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, आप कश्मीर चले जाएं, हमने अपने यही वो है। मैं ये पॉइंट कर रहा था ना, मैं ख़त्म भी करना ना, आज का प्रोग्राम में इतना वक्त तो नहीं होता कि एक ही हम स्पीच पे चलते रहें। मसला ये है कि ये जो चीज़ आ रही है इलेक्शन में, इसको देखना होगा। और एक बात मैंने एक जगह पे कही जिसको दोस्तों ने पसंद नहीं किया, लेट मी रिपीट इट, नौजवान वोटर आ रहा है, अपना वोट रजिस्टर करवा रहा है, उसकी सोच क्या है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बैठ के अब सोचना चाहिए। हर जीत और हर शिकस्त सियासी जमातों के लिए ट्रेनिंग होती है, सीखने का मौका मिलता है। जहाँ कोताहियाँ हुई वो देखें, क्योंकि जो रिज़ल्ट की बात है, बड़े मज़े की बात है, ये रिज़ल्ट तकरीबन हमारे पास 7:11 के करीब ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया था। तो इसका मतलब है कि काफ़ी काम तेज़ चल रहा था, लेकिन शुक्र है अभी तक जब हम ये प्रोग्राम करके फारग हो जाएंगे तब तक धांगी इल्ज़ाम नहीं किया। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। ख़ासनात, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के उस इंटरव्यू की जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ दिया है एक अमरीकी टेलीविज़न को। दो बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने अपनी वजाहत की है जो ख़वातीन के बारे में उन्होंने कहा था, कपड़ों के हवाले से जो बात हुई, और फिर वो रेप का मसला आया, फिर बहुत बहस हो गई, जुलूस निकले, लोगों ने उनके खिलाफ बयान दिए, उन्होंने कहा इन्होंने गलत बात की है, ये तो रेप विक्टिम की हमायत कर रहे हैं। दूसरी अहम बात जो आज की है उनके इंटरव्यू में, वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है, और मैं उस पर अपने ख्यालात का इजहार पहले करके फिर अपने दोस्तों को कहूँगा कि इस पर इनपुट दें। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब कर दी है।
میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا یہ بیان بہت سنجیدہ اور بہت دورست نتائج والا بیان ہے۔ سازش یہ ہے کہ آپ یکدم ایک جگہ سے چھوڑ کے چلے جائیں، کسی کو بھی کانفیڈنس میں نہ لیں، خاص طور پہ پاکستان کو، جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ اگر وہاں پہ فسادات ہوئے، وہاں پہ خانہ جنگی ہوگی اور وہاں پہ حکومت نہ بن پائی تو سب سے زیادہ نقصان جو ہونا ہے وہ پاکستان کو ہونا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو حکومت وہ آپ چھوڑ کے جا رہے تھے وہاں، وہ اتنی طاقتور حکومت نہیں تھی کہ اس کو گرایا نہ جا سکتا ہو یا اس کو کمزور نہ کیا جا سکتا ہو۔ اور جس فوج کو آپ نے وہاں پہ تربیت دی، اس فوج کے بارے میں آپ کو ہم سے زیادہ علم تھا امریکہ والوں کہ وہ آپ کے جانے کے بعد ان کا رویہ کیا ہوگا۔ وہ ان جنگجوؤں کے ساتھ مل جائیں گے، وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور پھر ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ افغانستان کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کیا ہے۔ اب وزیر اعظم نے ایک اور بات کہی، اور جس کی بنیاد پہ میں آج باقی ساری بات کروں گا۔ وزیر اعظم نے وضاحت کی کہ طالبان پشتون ہیں، اور اگر افغانستان میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا تو ہماری طرف کے پشتون بھی ان کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ یہ بہت حق پہ بات کہی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے، لیکن بہت خوفناک بات ہے۔ اس کے اندر جو سچ چھپا ہوا ہے وہ بہت ڈینجرس ہے۔ دیکھیں، افغانستان میں پشتون 42% ہیں، بلوچ 2% ہیں، تاجک 27% ہیں، ہزارہ 9% ہیں، ازبک 9% ہیں، ترکمان 3% ہیں، 41% وہ بنتے ہیں۔ اگر طالبان سارے کے سارے پشتون ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ پشتون ہیں، اور یہ وہاں پہ خانہ جنگی کا آغاز ہوتا ہے، تو جو تاجک، ہزارہ، ازبک، ترکمان جو ہیں، کیا وہ علیحدہ ریزسٹنس نہیں دیں گے؟ اور اگر ایسی ریزسٹنس وہاں پہ جنم لے لیتی ہے تو کیا افغانستان کی تقسیم کا خطرہ نہیں پیدا ہو جائے گا؟ اور کیا افغانستان کی تقسیم کا خطرہ پیدا ہوگا تو کیا اس کے برے اثرات پاکستان، روس، چین، ایران پر مرتب نہیں ہوں گے؟ میں نے آج عمران خان کے اس بیان سے یہ سمجھا اور سیکھا ہے۔ جی پیجے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم پشتون کہتے ہیں، وہاں افغان ہیں، they are termed as Afghans۔ آپ کے یہاں جتنے بھی جن کو ہم پٹھان کہتے ہیں، they are Afghans۔ That is the first primarily thing۔ دیکھیں، میں 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بغیر بتائے نکل رہے ہو۔ آپ نے بیس کمانڈر کو بتایا نہیں، آپ نے باغرام ایئرپورٹ اس طرح خالی کیا ہے کہ جس طرح آپ کے پیچھے چوری کر کے بھاگتا ہے، جس طرح چور بھاگتا ہے، بالکل۔ اور یہی آپ نے کیا۔ آپ نے لوکل کمانڈرز کو نہیں بتایا کہ آپ نے ایویکویشن کرنی ہے۔ یہ تو جب جہاز ان کے اڑ کے بعد میں ان کو پتہ چلا کہ وہ یہ کدھر گئے، ان کا جی یہ تو چلے گئے۔ اب انہوں نے وہی حرکت کی ہے جو کہ ہلری کلنٹن نے کنگریشنل میٹنگ کے آگے کہا تھا کہ وی گیو دم سپلائز، وی آرم دم، وی گیو دم سٹنگرز، اینڈ دین بعد میں وی ڈیزرٹڈ دم۔ اور بائیڈن نے بھی یہی کہا، پاکستان۔ بائیڈن نے آفیشلی یہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم افغان حکومت کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے، اور اس کا کھلا ثبوت پچھلے ہفتے میں انہوں نے بمبارڈمنٹ کر کے دی ہے۔ آپ نے جتنی گفتگو کی نا، اس کا عمران خان کیا پٹ رہا ہے؟ عمران خان یہی پٹ رہا ہے کہ افغانستان کا سیاسی حل تلاش کیا جائے۔ there is military solution. if you'll go for the military solution پھر انارکی آئے گی، جنگ ہوگی، خطہ پورا ڈسٹرب ہوگا۔ اسی سلسلے میں فرسٹ ویک آف اگست میں دوحہ میں پھر کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آنے والے 2 سے 3 ہفتے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اس کے حل کی تلاش کے لیے ایک لاسٹ ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ دوحہ میں ابھی میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ بیک ڈور میں جتنے ہماری ریجنل فورسز ہیں وہ، اور جتنے گروپس افغانستان کے ہیں جن میں حقانی بھی شامل ہیں، جن میں ناردرن الائنس والے لوگ بھی شامل ہیں، جس کے اندر ملا حکیم الدین کے لوگ بھی شامل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اکٹھے ہو کر ایک ریجنل کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے تاکہ اس کا سیاسی حل تلاش کیا جائے۔ اگر سیاسی حل نہ نکلا تو پھر افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے انتہائی خطرناک سچویشن ہے، اور یہی چیز ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہے ٹریک 1۔
ٹریک 2 جو ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، افغانستان از اے ٹرائبل ایریا. اس ٹرائبل سسٹم نے ٹرائبل چیفٹن سوسائٹی. ایبسلیوٹلی تو کریکٹ. میں نے بھی یہ کہا جو میں نے تقسیم کی ہے، جو میں نے بائفرکیشن آپ کی نے ہے، ٹھیک بات کی ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن ان کے وارنگ ٹرائبس کو کون یونائٹ کرے گا؟ آپ کویت جا رہے ہیں، آپ پیرس جا رہے ہیں، آپ ہر جگہ جا رہے ہیں، اب آپ چائنا چلے گئے، ان کو کون یونائٹ خیر کرے گا؟ جب آپ کی 1.5 لاکھ فورس تھی افغانستان میں اس وقت آپ نے کوئی سولوشن کی بات نہیں کی، اور جب آپ کی 10,000 ہوئی ہے تو آپ کہتے ہو ڈکٹیٹ کرنا قبلہ چاہتے ہو. ایسے یہ نہیں جو ہوتا ہے. انٹرویو ہے اس سے جو معنی میں نے اخذ کیے ہیں اس کی اجازت دی جائے مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام تر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہنا پڑے گا کہ فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی پاکستانی لیڈر نے امریکنز کو کہا ہے شٹ اپ. کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، Absolutely. اور ایک دفعہ نہیں کہا، اس نے بار بار ریپیٹ کر کے یہ باور کرایا کہ آئی ایم ٹیلنگ یو شٹ اپ. یس. اور آپ غلط ہو. ایک بات. دوسری بات جو ہے اشرف غنی، ہمارے ہاں ایک اور اپولوجیٹک رویہ رہا ہے کہ ہم افغانس کو بھی سمجھتے تھے پتہ نہیں ہمارے مامے چاچے آ گئے ہیں، چاہے وہ حامد کرزئی جیسا بھارت کا دلال ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان کے لیے بھی فرسٹ ٹائم کسی نے سمٹ لیول کی میٹنگ میں کہا مسٹر اشرف غنی یو آر رانگ. سو میں اس پہ بہت خوش ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ. دوسری بات یہ کہ جو خدشہ انہوں نے ظاہر کیا کہ وہاں شاید خانہ جنگی ہو جائے گی، طالبان کا ایک کنسسٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے ان کے تمام ترجمانوں کا بھی اور دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں کہ ہم اکیلے حکومت نہیں بنائیں گے، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے آن بورڈ ہوں گے تو وہ بھی سیاسی حل کی بات کر رہے ہیں. وہی نا، یہی سیاسی حل ہے نا اس کا. ہاں بالکل. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ریجن کے اندر بھی سٹیک ہولڈرز امریکہ کے حوالے کے علاوہ بھی ہیں. امریکہ ناؤ از ناٹ اے ڈومینیٹنگ فیکٹر، اٹس ون آف دا سٹیک ہولڈرز. جب اس کی افواج یہاں تھی it was the main, it was the dominating factor. اور It no اگر longer is. آپ کے ریجنل فورسز مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میری امریکہ کو بھی اوورٹرن کر جائیں گے. اس بات کی خوشی ہے کہ میری لیڈرشپ جو ہے وہ یہ بریک پہ جانا ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے. بخاری صاحب آپ اپنا فکرہ مکمل کر لیتے. میں لاسٹ جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے ایز اے پاکستانی اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے ہاں کی لیڈرشپ اب جو ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ بھارت ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، we are talking them eye to eye. That makes me a proud خواتین حضرات، میں جا رہا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے میں عمران خان کا ایک فکرہ اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو بہت پہلے سیاسی تصفیے کا فیصلہ کر لینا چاہیے تھا جب افغانستان میں 1.5 لاکھ کے قریب نیٹو فوجی موجود تھے. میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ہے خواتین حضرات. فراز کہتا تھا ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، لیکن کیا کیا جائے، بارشیں بھی تو چاہیے، پانی بھی چاہیے، مانسون نے بھی آنا ہے. لیکن بادل کچھ ایسا برسا ہے اسلام آباد میں کہ ہم نے وہ سب کچھ دیکھا جو ہم تصاویر میں دیکھتے تھے. بیلجیم میں کیا ہوا، جرمنی میں کیا ہوا، چائنا میں کیسے جو اپنا کاریں ہیں وہ پانی میں بہہ جا رہی ہیں، ہم نے دیکھ لیا. بخاری صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تو آپ کے شعر کے اندر ایک اضافہ کر دوں ایک جملے کے ساتھ، یہ بھی ایک شعر ہے کہ اتنا برسا ٹوٹ کے بادل ڈوب گیا میں خانہ بھی. واہ، جو صورتحال وہاں ہوئی ہے وہ تو بالکل اس کے میں ساتھ خانہ ملتی جلتی ہے. یہ ڈوب گیا ہے. دیکھیے جناب، دو باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ پی جے، ہم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنا دی، بہت اچھا کیا اور انہوں نے کام بھی بہت اچھے کیے ہیں. جو میرا تقاضا ہے وہ یہ کہ مانسون جو ہے یہ اچانک کسی ایک سال نہیں آتا بلکہ ہر سال آتا ہے. یہ بارشیں نارمل ہوں گی تب بھی پرابلم ہوتا ہے، اب نارمل ہوں تو پھر تو بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. اس کی اینٹیسپیشن میں ہم نے کیا کیا، دیٹ از اے بگر چیلنج دین اینی تھنگ ایلس. ابھی آپ یہ دیکھیے مانسون ابھی شروع ہوا ہے، ابھی جو بے آف بنگال کے اوپر سے بادل انٹر ہوں گے افغانستان سے، انہوں نے جو تباہی مچانی ہے وہ پیچھے جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور وہ سارا اس طرف سے ہی آئے گا. مائی پوائنٹ از کہ آپ نے ان اینٹیسپیشن کیا کیا. اچانک بادل برسا ٹوٹ کے اور ایوری تھنگ از رننگ، آئی مین گاڑیاں جو ہیں وہ ماچس کی ڈبی کی طرح سے بہتی چلی جا رہی ہیں. آپ اس وقت الارم بجا رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا اس کی اینٹیسپیشن میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ بالآخر آ کے آپ کو فوج بچاتی ہے. روہی نالا تو آپ مینیج نہیں کر سکتے، آپ کس قسم کی حکومت ہے بھائی صاحب، اس کے لیے بھی فوج چاہیے. وہ سابقہ زلزلہ آ جائے اس کے لیے بھی فوج بخاری چاہیے. صاحب سابقہ حکومتیں تباہ کر گئی،
نہیں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں اتنے سال. میں اس تک نہیں جانا چاہ رہا, آپ کا سرکیزم میں سمجھ رہا ہوں, لیکن ڈونٹ گیٹ اپسیٹ. میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر پچھلی حکومتوں نے نہیں کچھ کیا تو وہ بھی لان تان کی کو ڈیزرو کرتی ہیں نا, ان کے اوپر بھی بھیجنا چاہیے. میں تو اس وقت کی حکومت کی بات کر رہا ہوں, میں نے تو پیچھے والوں کا کچھ کہا ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہمیں ان اینٹیسپیشن کام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پورے فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں, بہت سی جگہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ ہیں وہاں کے وہ آن دیئر اون کام کر رہے ہیں. اگر ہمارے, پھر میں اسی پوائنٹ پر آ رہا ہوں جس پر ہمارا کنسنسس ہے کہ اگر اس وقت لوکل باڈیز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتی, فعال ہوتی, تو ایک ایک گلی, ایک ایک محلے کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہوتے اس کے جو. دیکھیں ہم نے جانا ہے سولوشنز پہ. there's a lot of criticism. ہم تو اسلامک ریپبلک کو کرٹیسستان بن گئے. دو پرابلمس ہیں. ہم نے ڈرینیج کو, سیویج کو, آپ کی وہ ٹاؤن پلاننگ میں نہیں جی کچھ بھی نہیں, نہ آفٹرورڈس. اس کے علاوہ ہماری جو کوآرڈینیشن ہے اس وقت, جو امیجیٹلی ایز آئی اسپیک ہماری کوآرڈینیشن ہندوستان کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں بتائیں, فلڈ وارننگ وہاں سے دیں کہ فلڈ آ رہا ہے اور آپ پریپیئر ہوں. یہ ایک فلڈ نہیں, ہم پانی چھوڑنے لگے, پانی چھوڑنے لگے. یہ پانی نہیں چھوڑا انہوں نے, یہ بارش کی بات ہو رہی ہے سر. تو ان کے جو ڈیمز ہیں وہ کب تک کتنا سنبھال لیں گے؟ بات کی بات ہوگی نا, آج اس کی بات تو کریں نا سر. آپ اوور آل بات کریں کہ جس کے اندر آپ لانگ سٹینڈنگ آپ کے پاس ایک سولوشن ہے. وہ بتائیں گے. سولوشن نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کے پاس سولوشن ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ اب یہ شیخ رشید کیا بات کر رہے ہیں, 70 سال کے بعد بات کر رہے ہیں کہ لئی نالا ٹھیک ہوگا. ویل آئی وانٹ ٹو نو, آئی ہیو اے has been in 9 governments. سر 9 گورنمنٹس. آئی ہیو اے کوسچن ٹو ہیم کہ آپ لئی نالا ٹھیک کر دیں گے کیا, آپ اس کو بنا دیں گے, ٹھیک کر دیں گے؟ پانی تو اس نے سواں کے اندر جانا ہے, اس کا مجھے جواب دینا. پانی آگے سے کہاں کریں گے؟ صاف پانی کو گندے پانی میں, اس کی سلٹنگ ہوئی بھی ہے, سواں سے آگے جا رہے ہیں. جی جوید, ڈی سلٹنگ کا کوئی پروسیس کوئی کہیں ہے ہے ہی یہ نہیں ہے. جوید ایک بڑے مدد کی بات میں آپ سے شیئر کروں, پھر آپ جائیں آگے. ایک صاحب کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہوا, وہ ایک ادارہ کہہ رہا ہے کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا. خان صاحب میرے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے, اور ہم سب کیا کر رہے ہیں کہ بارش ہوئی, برسی, اور سو کالڈ پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ جو سب سے آرگنائز, ڈسپلن اور ڈیولپڈ سٹی اسلام آباد, اس کا پورا سیکٹر ہی بہ گیا, ڈوب گیا. 2 لوگ وفات پا گئے, گاڑیاں بہنا شروع ہو گئیں. بدقسمتی کیا ہے کہ اس ملک میں جو بھی حکومت تھی یا ہے, تمام حکومتوں نے سوائے اپنے مقاصد کے لیے ان ٹاؤن پلاننگ کی ہیں. انہوں نے کبھی بھی عوام کے لیے کچھ سوچا ہی نہیں, کبھی لانگ ٹرم ایجنڈا یا پلان کیا ہی نہیں کہ یار ادھر اگر آبادی 10 لاکھ ہو گئی تو اس کے ڈرینیج کا آؤٹ فلو کیسے پلان کریں گے. اگر آفٹر 40 ایئرز اگر ادھر آبادی 4 ملین ہو گئی تو اس کے فلو کا کیسے پلان کریں گے. یہی بدقسمتی ہے کہ آپ کی ایل ڈی اے لے لیں, سی ڈی اے لے لیں, کے ڈی اے لے لیں, اور انہوں نے کوئی پلان ہی نہیں کیا. جب بارش نہیں ہوتی چیخیں مار رہے ہوتے ہیں, دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, جب بارش ہو جائے پھر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم کس قسم کی قوم ہیں؟ دیکھیں جی, خان صاحب فلڈ آتا ہے تو چناب کے ارد گرد تمام علاقے ڈوب جاتے ہیں, راجن پور کے ارد گرد تمام علاقے ڈوب جاتے ہیں. ڈوبیں گے. بدقسمت یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ خدا کا واسطہ ہے اس پانی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ جوید ایک بات ہے, یہ جو علاقہ, اور ہوتا کیا اس میں جو چیز علاقے کی بات کر رہا ہوں, اس میں دیکھنا یہ پرائیویٹلی بنایا گیا تھا. جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہاں تھا, ٹھیک ہے نا, اور ان کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں اور تھا, کوئی انتظام نہیں تھا, اور اس کو سیڈیا نے اپروو کیا. سر میں بتاتا ہوں کون کرے گا. آپ نے سول ڈیفنس پہ کوئی کام کیا؟ کچھ نہیں. Civil defense was a strong your department Razakar force and civil defense in the 60s and early 70s after Mr. Bhutto. volunteer worker, whole lot of volunteers. 80s تک کام کرتے رہے وہ, اس کے بعد وہ سسٹم ہی فیل ہو گیا. Sir, your fire brigade is inadequate right now. اب سر سوال ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں کی ہیں, پیسہ لیا انہوں نے, ان کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ مشینری ہو, مشینری نہیں تھی, یہ واقعہ ہوا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کامن جو ہمارا یہاں پہ بحث ہے, we don't have a good town planning. جب تک اچھی ٹاؤننگ نہیں ہوگی تو یہ ہوگا. مجھے 50 سال جس کی, بات نے 40 زیادہ سال پریشان کیا وہ یہ پیرس کا کہ گھنٹوں کی فوٹیج دکھا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, گاڑیاں بہ رہی ہیں, گھروں میں لوگوں کو پانی, کہیں ایک جگہ مجھے بتا دیں ایک شاٹ میں جہاں بخاری صاحب, ایک سیکنڈ, آخری بات مجھے بتائیں, ہم سب امریکہ بھی گئے ہوئے ہیں, ہم سب پورا یورپ بھی گئے ہوئے ہیں, یورپ یا امریکہ سے زیادہ ہمارے بارشیں ہوتی ہیں.
उधर तो ये चीज नहीं जावेद होती। मैं अगर उधर बारिश आती है तो आफ्टर सम जावेद टाइम मैं चीजें ब्रेक clear हो जाती हैं। जावेद मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने यही कहा टाउन प्लानिंग मुनासिब नहीं है, यहाँ पे काम नहीं होता, काम करना चाहिए। अगर आप 1000 लोगों के लिए रिहाइशगाह बना रहे हैं तो 1000 लोग ही वहीं पे रहें। अगर 1000 लोगों के बजाय आप 10,000 लोग वहाँ पे रखोगे तो नताइज इससे भी खौफनाक होंगे। टाउन प्लानिंग इस मामले में Sir, मुकम्मल give नाकाम credit है, to the Sim और government. एक्शन should be taken against those all people who own this area or these society. हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ख्वातीन हज़रात जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। नैब की मीटिंग हुई और नैब ने कहा कि मालम जबा जो केस है इसकी तहकीकात अब हम कर रहे हैं बंद, और ये जाएगा पेशावर हाई कोर्ट की रोशनी में जो फैसला हुआ वहाँ पर। जी बुखारी साहब, आप कहते हैं नैब बहुत ज़ालिम है, जुल्म करता है। उसने देखा कि ये केस उनका नहीं है तो उसने कहा कि हाई कोर्ट ने जो हदायत दी हैं उसके बारे में मेरा एक कंसिस्टेंट स्टांस रहा है कि आई हैड ग्रेट फेथ इन इमरान खान क्लेम कि मैं एहतसाब का नारा लेके आया हूँ, मैं सबका एहतसाब करूँगा अक्रॉस द बोर्ड। मैं इमरान खान को ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन नैब का गिरेबान पकड़ने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए कि इन्होंने 2-3 तरह की हरकत की हैं जो पहले कभी नहीं हुई। एक तो ये कि इन्होंने ये तय कर लिया कि हमने हुकूमत के साथ बैठे हुए लोग जितने जितने बड़े मर्जी स्कैंडल्स में हों, चाहे उनके केसेस फाइनल स्टेजेस पर हों, हमने उनको नहीं छूना क्योंकि अपनी नौकरी नहीं रहती। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर अपोजिशन के खिलाफ जाना है तो जिस बंदे के खिलाफ कुछ नहीं मिला उसके खिलाफ दूसरा केस, उसके बाद फिर तीसरा केस। मुफ्ता इस्माइल इज़ वन एग्जाम्पल। सिमिलरली ब्यूरोक्रेसी में हमारे पास 2 मॉडल हैं, एक फवाद हसन फवाद है, दूसरा आहत चीमा है। 2.5 साल जेल में रख के क्या निकला वो हम सबके सामने है। ये जो वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी है ना, इसने इमरान खान के स्लोगन की ऐसी तैसी फेर दी है। मैं मुकम्मल कर लूँ, ये कितना बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है परवेज़ खटक के मालूम जब्बा का हवाला। आज नैब साहब हैज़ द गट्स टू से कि नहीं जी इसमें तो कुछ नहीं है, वापस भेजो सूबे को, वो खुद ही इसकी इंक्वायरी कर लेंगे। इससे बड़ा डिनायल ऑफ जस्टिस दुनिया में हो नहीं सकता कोई। और मैं आपको ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि नौकरी बचाने के लिए जो जो कुछ चेयरमैन नैब ने काम अब तक किए हैं, ही विल नॉट गेट स्कॉट फ्री, ही विल हैव टू आंसर देम। देखें, नंबर 1, जावेद ने मेरे ख्याल 2 प्रोग्राम्स पहले एक बात की थी कि नैब में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, नैब चेंज कर रही है। आपने जो तनकीद की है, जो बात की ऑब्जर्वेशन है, ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमें ग्रेजुअली इसको बेहतर बनाना है। नंबर 1 सबके लिए बनना चाहिए ना, सबके लिए बनना सबके चाहिए। लिए बनाए ना। लेकिन लेकिन इसमें एक मिनट जाना, जो अराजी का लीज का इश्तिहार था 15 साल की लीज थी, फिर उसको बढ़ा के जो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो 32 साल तक बढ़ा दी गई। तो फिर जो ऐसे तमाम मुकदमात ऐसी चीज़ें उन सारों में फिर ये रियायत दो ना जो इसमें दी गई है। ये जो हम एक डिबेट एमिनेट कर ले, आप इमरान खान का नाम लेते हैं, इमरान हैज नथिंग टू डू विद द नेशनल। हमने कब का इमरान जिम्मेवार है? इमरान ले रहा है एहतसाब। भाई इमरान कहाँ एहतसाब ले रहा है? नैब ले रही है एहतसाब। लेट मी करेक्ट, लेट मी खान साहब एक मिनट। ये हम तब कहते हैं, अगर आपका इशारा हमारी तरफ है, जब इमरान खान साहब कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जेलों में डाल दूंगा, फिर हम कहते हैं कि ये नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए क्लच। हाँ, ये अब आए ना एज अ क्लच, ये अब आपकी लफ्ज़ आया, दैट इज़ द राइट अप्रोप्रिएट वर्ड, क्लच। हर लीडर, आप नवाज शरीफ को ले लें, जरदारी को ले लें, किसी को ले लें, सब यही कहते हैं हम पकड़ेंगे। नहीं, वो तो हम पिछले तो चोर थे। किसे? हम चोरों की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो साथ की बात कर रहे हैं। नहीं, कि he is doing the same। पीजे बात इशू पता क्या है? देखें, हम जो बात कर रहे हैं, जो बुखारी साहब बात कर रहे थे, बात यह है नैब एक ऑटोनमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के चेयरमैन अपॉइंटेड है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ठीक है, चल ठीक है, तो उसको अपनी इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए था। अक्रॉस द बोर्ड जहाँ कहीं भी होना जस्टिस रिक्वायर्ड था, इंसाफ रिक्वायर्ड था, वो करना चाहिए था, जिसमें नैब बुरी तरह फेल हुई है। और इसमें कोई मुझे कहने में मुजायका नहीं है कि नैब वाले इट्स और बट्स के साथ अपने खुद ही तयन करते हैं, चाहे हम ये समझें या ना समझें कि किसी के इशारे या डायरेक्शन पे करते हैं।
دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان دو بندوں کو آپ کلیئر کر رہے ہیں، کھٹک صاحب کو اور اس کے بعد اپنا اعظم خان صاحب کو، سیدھی بات کریں نا، سینیٹر محسن اگر عزیز، ان کو سینیٹر کوئی محسن رستہ دے رہے ہیں، عزیز، سینیٹر محسن عزیز بھی اگر تھے۔ آپ اس کو ہائی کورٹ اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی انکوائری کا کور دے کے کرنا چاہتے باقیوں کو بھی ہیں دیں۔ تو پھر باقیوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں یہ بات ادھر ہی کریں آپ میں- اپنی کریڈیبلٹی ifs and کو buts کی۔ ڈاؤٹ فل کرتے ہیں، تو یہ اٹس اینڈ بٹس ختم ہونے چاہیے، دیکھیں نا، انصاف کرنا ہے تو پھر اکراس دی بورڈ کریں۔ ifs and buts کی بات نہیں ہے، بٹس ہی زیادہ اندر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ بٹ کیوں زیادہ اندر ہوئے؟ اب دیکھیں نہیں ہے نیب کے اندر زیادتی نہیں ہے، نہیں صرف باٹی اندر کیوں، تو یہ کہہ باقی رہے ہیں کیوں نا نہ if- ہو؟ تو یہی if تو کو بات بھی ہے نا۔ کریں۔ نہیں ایف اور بٹ انگلش والا بول رہا تھا وہ۔ اچھا اچھا ہاں Understand his sense of humor. I know but اچھا the question is دیکھیں کہ وہ buts کو target we نہ have to کریں۔ see this as an autonomous body. پاکستان آج سر ختم نہیں آج ہو ہم ایک کیس رہا کی سر بات آپ کر نے رہے لانگ ٹرم پہ ہیں، سوچنا عالم جبا کی بات کر رہے ہیں، بڑا مشہور سر کیس اٹس اے ہے، گڈ بڑا تھنگ، مشہور کیس اٹس اے ہے۔ گڈ نہیں تھنگ تو جب بی آر ٹی انہوں نے کلوز کیا تھا تب بھی تو یہی یوز کیا تھا نا فارمولا، بی آر ٹی کو بھی ختم کیا تھا انہوں نے۔ تو آج اگر وہ کر رہا ہے تو لیٹس اپریشیٹ پر ہر طرف کرے نا، ایک طرف کیوں کر رہا ہے؟ اوکے دیر از اے پوائنٹ دیر، ٹھیک ہے ہر ایک کرے، لیکن اب ایک جو کر رہا ہے ڈو اپریشیٹ دیٹ۔ خورشید کیا تو ضمانت نہیں آپ ہونے دے رہے، نہیں تو اور اگر ادھر جو ہے ادھر جو ہے معلوم جبا کے لوگوں سیم روٹ خورشید صاحب کی آپ بات کریں، میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ہولڈ آن سلی، آپ خورشید صاحب کی بات کریں، یہ کیس ان کا کھل کے کیوں نہیں ہمیں بتایا جا رہا؟ بتائے آپ کہیں نیب کو کل جاری کرے بیان، ان کو بولے ای او بی نہیں نہیں کل بیان جاری کرواؤ نا، پھر جو بھی ای او بی او آئی کیا لفظ ہے، ای او بی آئی ای او بی آئی میں پھر جو بھی ہے پکڑے نہیں، ہم تو سر معلوم جبا کی بات کر رہے ہیں سر، ایسا نہ کریں۔ نہیں کیوں خورشید صاحب کا ای او بی آئی کا کیس جو ہے اس میں اب پی جے نہیں بات کرنا چاہتے، جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے تاکہ اپنی انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی کو آپ مینٹین معلوم کریں۔ جبا تو آپ سے سالو نہیں ہوا، 4 بڑے نام آگے آج آپ کو آپ نے واپس بھیج دیا، کیا چاہتے ہیں آج آپ کو بتا دوں، یہ جب منسٹرشپ آ رہی تھی اس کی ای او بی آئی کی، چودھری وجاہت واز گوئنگ ٹو ڈو اٹ اینڈ ہی سیڈ نو، آپ ہمیں لکھ کے دیں، کیونکہ ان کو پتا پہلے کیا ہوا ہے، وہ سب کو پتا ہے، یہ تو پکڑا بعد میں۔ ای او بی آئی کو نام ہے زیر بحث لا رہا ہوں، جس دن آپ لائیں گے ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ سوال ہے معلم جبا ایک نون کیس ہے، پتہ آپ کتنا رقبہ ہے؟ معلم جبا 275 ایکڑ اراضی ہے، وہاں پہ ریزورٹ بنانے کی اجازت دی گئی ہے، لوگوں کے رستوں کو بند کیا گیا، یہ لمبی ڈیبیٹ ہے۔ ہم تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کیس میں نیب نے محسوس کیا ہے کہ وہاں کے ہائی کورٹ کی کچھ ہدایات ہیں، اس کے مطابق یہ کیس طے ہونا چاہیے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی معاملات کو بھی ایسے دیکھا جائے۔ بالکل ایبسولوٹ رائٹ، لیکن اس کو بھی آپ اپریشیٹ کریں۔ خواجہ معلم جبا کیس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور جو فیصلہ ہے نیب کا اس لیے قابل تعریف قرار دیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ نیب باقی معاملات میں بھی ایسے اچھے فیصلے کرے، اور جو پارٹیاں متاثرین کی ہیں، جو ان کے خلاف شور مچا رہی ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ مطمئن ہو جائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجیے، اب آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔